چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خاتم المرسلین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، من قرأ القرآن وحمد الرب وصلی علی النبی واستغفر ربہ، کہ جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور رب تعالیٰ کی حمد بیان کی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا اور اس کے بعد اپنے رب تعالیٰ سے استغفار کیا، بخشش طلب کی، فرمایا فقد طلب الخیر مکانہ، تو یقیناً اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ قرآن کریم بھی پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بھی کرنی ہے، تعریف بھی کرنی ہے، الحمدللہ کہنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ حضرت غوث پاک نے بھی فرمایا کہ شعبان درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ استغفار بھی کرنا ہے، جسے آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہیں تو یہ استغفار ہے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بھلائی ملے گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ آئیے الکتاب المنزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المعجز بسورۃ منہ، اس کی تلاوت سنتے ہیں، یعنی تلاوت قرآن پاک ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور باقی سے منکر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا۔ تم فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پیمان لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا، لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے اور سنو، بولے ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے دلوں میں بچڑا رچ رہا تھا ان کے کفر کے سبب۔ تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان؟ اگر ایمان رکھتے ہو
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم واللہ علیم بالظالمین۔ تم فرماؤ اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو نہ اوروں کے لیے تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر تم سچے ہو، اور ہرگز کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان بد اعمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ واللہ بصیر بما یعملون۔ اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں سے ایک کو تمنا ہے کہ کہیں 1000 برس جیے، اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر دیا جانا، اور اللہ ان کے کوتک یعنی برے عمل دیکھ رہا ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو اس یعنی جبریل نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید سے ملنے والی ہدایت پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں۔ تفسیر سیاد الجنان میں بیان فرمایا کہ اس آیت میں ظاہری اور باطنی بے حیائیوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، کیونکہ انسان جب کھلے اور ظاہری گناہوں سے بچے اور پوشیدہ گناہوں سے پرہیز نہ کرے تو اس کا ظاہری گناہوں سے بچنا بھی للہیت سے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے اور ان کی بدگوئی سے بچنے کے لیے ہے، جبکہ گناہوں سے بچنے کا اصل سبب اللہ تعالی کی ناراضی کا ڈر ہونا چاہیے، نیز اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کا مستحق ہوتا بھی وہی ہے جو اس کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دے۔ پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے برائی کے قریب نہ جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں پر ایمان والوں کی خصوصیات کو بیان کیا ہے وہاں پر فرمایا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ وہ جو برائی کی طرف التفات نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے، اس سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ بعض اوقات ایڈونچرزم انسان کو تباہی اور بربادی کے ایک دھانے پر لے آتا ہے، جسے یوں بولیے کہ انسان ایک جو ہے وہ ٹیسٹ کرتا ہے اور پھر وہ ٹیسٹ اس کے گلے پڑ جاتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں لیکن کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے دین کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو یہ دین ہمیں ایسی پروٹیکشن دے رہا ہے، ایسا وے آف لائف بتا رہا ہے، ایسا زندگی کا طریقہ بتا رہا ہے
کہ بندہ برائی کا شکار ہونے پہ تو یہ ایک اگلی منزل ہے، اس کے قریب بھی نہ جائے، اس کے قریب بھی نہ جائے۔ آپ دیکھیے بندہ آگ کے قریب بیٹھتا ہے تو تپش محسوس کرتا ہے، اور اگر آگ میں ہاتھ جائے تو پھر ہاتھ جل جاتا ہے۔ آگ بھی طرح طرح کی ہوتی ہے، ایک تو عام نارمل ہے جو گھر میں جلتی ہے، یا جسے جو ہے وہ تاپنے کے لیے الاؤ جو ہے وہ بعض جگہوں پر جلائے جاتے ہیں، بون فائر کے نام سے بھی کام ہوتا ہے، لکڑیاں جمع کر کے ان کو آگ لگا رہے ہیں اور پاس بیٹھے ہیں تو اس کی ہیٹ لے لیں۔ اب آگ دو طرح کی ہے، ایک وہ ہے جو بڑی آگ ہے، اس کے اگر آپ قریب بیٹھیں گے پھر اس کی تپش جو فرحت بخش نہیں ہوگی بلکہ وہ آپ کو تکلیف دے گی، بندے وہاں سے ہٹیں گے۔ خالد بھائی ایک بھٹی تھی اور وہ فرنس آئل سے چلتی تھی، اور اس میں کیا کرتے تھے، لوہا جو ہے وہ اس کو گرم کرتے تھے، لوہا بالکل لال ہوتا تھا، پھر اس کے بعد اس کو آگے استعمال کرتے تھے، ہاں جی پروسیس کرتے تھے۔ اس بھٹی سے یعنی اس کے بند ہونے کے بعد بھی آپ اس کے قریب نہیں کھڑے ہو سکتے تھے، جب جل رہی ہوتی تھی پھر تو معاملہ کیا ہے اور اس کا خطرناک ہے۔ اور اس کے لیے جو پنکھا لگایا گیا تھا اس کی ہیٹ سے وہ جو اس کو نکالنے والا اس کو بچانے کے لیے، وہ پنکھا بھی اپنی مثال آپ تھا، ایسا پنکھا بھی کم ہی میں نے کہیں پر دیکھا ہے، یعنی اتنا پاورفل پنکھا، تیز ہوا والا وہ پنکھا تھا۔ تو بڑی دور رہ کر کے وہ کام کرنے والے بڑے ایک سلیقے سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بڑی آگ جب لگتی ہے تو وہ بندے کو دور سے بھی اپنی تپش دے رہی ہوتی ہے اور بعض اوقات پریشان کر رہی ہوتی ہے۔ تو برائیوں کی بھی آگ یہ دور سے بھی انسان کو ایسی تپش دیتی ہے کہ ان کے حالات و واقعات کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے ایک اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بچا ہوا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو کسی برائی کے قریب جا رہا ہے یا اس کو ایکسپیرینس کرنے جا رہا ہے تو یاد رکھیے ایکسپیرینس اچھا ہو تو اس کی ویلیو ہوتی ہے، برا ایکسپیرینس اپنے نتائج کے ساتھ آتا ہے۔ ایکسپیرینس تو ہو جاتا ہے لیکن نتائج لے کر آتا ہے۔ جیسے نگران شورا نے ایک بات کہی کہ غلطی کی معافی ہوتی ہے اور جرم کی سزا ہوتی ہے۔ جرم بندہ کرے، غلطی سے بھی کرے تو بہرحال ایک پروسیس میں سے تو اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ ہم اللہ پاک سے خیر کا اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ آئیے عدنان شیخ بھائی سے ابھی ہم کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علیہ وآلہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ قبول کا سلام کر
قبول سلام کر لینا سگان طیبہ میں تحریر نام کر سگان طیبہ میں تحریر نام کر لینا میرے گناہوں کے دفتر جو پیش خدا میرے گناہوں کے دفتر کھلے جو پیش خدا حضور اس گھڑی تم لطف تام کر لینا حضور اس گھڑی تم کر لینا جو چاہتے ہو کہ ہو سر آتش دوزخ جو چاہتے ہو کہ ہو سرد آتش دوزخ دلوں پہ نقش محمد کا نام کر لینا دلوں پہ نقش محمد کا نام کر سگان طیبہ میں تحریر نام کر لینا ملا خوب نسخہ ملا ہے خوب نسخہ گناہگاروں کو تمہارے نام سے
تمہارے حسن میں رکھ کر کشش کہا حق نے تمہارے حسن میں رکھ کر کشش کہا حق نے کہ دشمنوں کو دکھا کر غلام کر لینا کہ دشمنوں کو دکھا کر غلام کر لینا یہ ہے حضور کا ہی مرتبہ شب معراج یہ ہے حضور کا ہی مرتبہ شب بغیر واسطے رب سے کلام کر لینا بغیر واسطے رب سے کلام کر لینا سگان طیبہ میں تحریر نام کر لینا حبیب عرش سے بھی پار جا کے رب سے ملے حبیب عرش سے بھی پار جا کے رب سے ملے کلیم کو تھا میسر کلام کر لینا کلیم کو تھا میسر کلام کر لینا خدا نے دیا محبوب سے کہ محشر میں خدا نے دیا محبوب سے
محشر میں گناہگاروں کا تم انتظام کر لینا، گناہگاروں کا تم انتظام کر لینا۔ جمیل قادری اٹھو جو عزم طیبہ ہے، جمیل قادری اٹھو جو عزم طیبہ ہے، چلو یہ عمر وہیں پہ تمام کر لینا، چلو یہ عمر وہیں پہ تمام کر لینا، سگان طیبہ میں تحریر نام کر یا مرحبا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور حضور کی شفاعت پانے والا ایک کام آقا کریم کے دربار میں حاضری دینا بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنا بھی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ دونوں کام کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ مہروز بھائی ولی کی دعوت اسلامی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، تو ان کو دیکھا ہے تو مجھے یوں لگا ہے کہ جیسے ان کے جو بیٹے ہیں بلال بھائی، ان کا یوں بولیے کہ اپڈیٹڈ ورژن جو ہے نا وہ آ رہا ہے، بالکل یقین مانے میں روز بھائی مجھے یوں ہی لگا۔ اللہ پاک ان کو بھی زندگی سلامتی دے، آپ کے شہروز کو، عمر کو، ہادیہ کو اللہ رحمت کے سائے میں رکھے۔ آمین آمین جزاک جی آمین جزاک اللہ۔ شکراً شکراً جزاک اللہ خیرہ۔ شکراً کا مطلب بھی ہوتا ہے شکریہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس پر ابھی پروگرام کی ہم جو ہے وہ پروگرام کی ٹاپک پر ہم آ رہے ہیں، برائی کے قریب نہ جائیں مہروز بھائی۔ ایک تو ہے برائی کرنے سے منع کرنا، اور اسلام کا یہ حسن ہے کہ اسلام میں سدن للذرائع بھی کام ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سدن للذرائع کیا ہے، ذرا اس کو کھول کر آسان کر کے اس کو بیان فرمائیں، اور اس کو آپ بیان کر لیں گے انشاءاللہ۔ بات تو آپ نے ہی کر دی ہے، اصولی بات تو یہی ہے جتنی آپ نے کی ہے کہ دین اسلام کی خوبصورتی و حسن ہے اور فطرت ہے۔ سلمان بھائی آپ نے بات کی اور اتفاق سے میں کچھ سوچتا ہوا آ رہا تھا، تو اس کو میں مرج کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس حد تک ہو سکے۔ آپ دیکھیں دین اسلام کی خوبصورتی کہ دین اسلام محض برائی سے منع نہیں کرتا، بلکہ ان راستوں، ان طریقوں اور ان اسباب سے بھی روکتا ہے جو برائی کی طرف لے کر جانے والے ہیں، یعنی اسی کو سدن للذرائع کہتے ہیں۔ اسی کو سدن للذرائع کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے گا کہ بعض چیزیں وہ ہیں، ہم دیکھتے ہیں علماء کی کتابوں میں دیکھتے ہیں، فتاویٰ میں دیکھتے ہیں، ان کے ملفوظات میں اولیاء اکرام کے دیکھتے ہیں کہ وہ بعض چیزوں سے لوگوں کو روک رہے ہوتے ہیں، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام تو جائز ہے، لیکن اس سے کیوں روک رہے ہیں؟ تو اس کے پیچھے یہی
چیز کار فرما ہوتی ہے کہ اگرچہ ابھی جس چیز کی طرف بھاگ رہے ہیں وہ تو جائز ہے، لیکن جب تک اس جائز چیز کی طرف پہنچیں گے تو پھر یہ ناجائز چیز کی طرف لے جائے گی۔ میں اس کی آپ کو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے، خواہش کی تکمیل سے اولیاء نے، علماء نے منع فرمایا ہے کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں اور ایسا نہ کریں کہ جو دل میں خواہش پیدا ہو اس کو عملی جامہ پہنا دیں۔ ہم اولیاء کرام کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ ان کا تو کچھ کھانے کو بھی دل چاہتا تھا نا، تو وہ اس سے بھی پرہیز کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ نفس کی خواہش ہے۔ اگر ہم یہ جائز و حلال و طیب کھانے کی خواہشات اس کی پوری کرتے رہیں گے تو پھر یہ سرکشی کرے گا اور آگے بڑھے گا۔ امیر اہل سنت ہی کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ کسی ملک میں امیر اہل سنت تشریف لے گئے تو وہاں گاڑی میں سفر کر رہے تھے اور اسلامی بھائیوں نے توجہ دلائی کہ اس پل کی طرف دیکھیں، تو امیر اہل سنت نے اس پل کی طرف نہیں دیکھا، اس برج کی طرف نہیں دیکھا، کوئی شاہکار تھا اس وقت کا وہ تعمیراتی، نہیں دیکھا، اور وہاں پیچھے بھی یہی چیز کار فرما تھی کہ اگر نظروں کو آزاد چھوڑ دیا جائے، یوں تو کہنے کو سمجھنے کو ذرا سی دشوار ہے یہ بات کہ جب شریعت نے، دین نے اجازت دی ہے، جائز رکھا ہے، تو پھر کیوں رکیں؟ ایک تو میں پہلے اس درجے سے شروع ہوں سلمان بھائی کہ جائز چیزوں سے بھی رکیں۔ جائز چیزوں سے کیوں رکیں؟ اس لیے رکیں کہ جب آپ کے نفس کو، آپ کے دل کی چاہت کو یہ میدان مل جائے گا کہ میں جو بھی خواہش کروں گا وہ پوری ہوگی، تو پھر وہ اس میں جائز ناجائز کی تمیز کو بھی بھول جائے گا اور وہ پھر ناجائز کی طرف بڑھے گا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیے تو ایک سٹیپ اس سے آگے یا پیچھے کر کے آپ دیکھیں تو وہ برائیاں یا وہ خواہشات ہیں جو برائی کے اس درجے میں تو نہیں ہے کہ بہت ہی زیادہ مذموم ہوں، لیکن بہرحال وہ مذموم ہیں اور سیدھی سیدھی سمجھ میں آتی ہیں کہ برائی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ قرآن ناپسندیدہ باتیں ہیں۔ قرآن کریم میں اگر دیکھیے تو قرآن کریم نے جہاں بدکاری سے روکا وہیں یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بطانا، کہ تم کھلی اور چھپی ہوئی بے حیائیوں سے رکو اور اس کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طریقے سے بدکاری کے حوالے سے بھی فرمایا کہ تم اس کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ جب آپ قریب جاتے ہیں تو پھر اندیشہ ہوتا ہے کہ اصل مقصود جو ہے آپ کا یا شیطان کا، آپ اس میں پڑ جائیں گے۔ اور حدیث پاک میں اس کی مثال ایک بادشاہ کی چراگاہ سے بھی دی گئی ہے کہ اگر آپ بادشاہ کی چراگاہ کے قریب اپنے جانور کو چراؤ گے تو اندیشہ ہے کہ وہ بادشاہ کی چراگاہ میں بھی پہنچ جائیں اور پھر اس کے نتیجے اور رزلٹ آپ کو بھگتنا پڑیں گے۔ ہم اپنی عملی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے، یہ جو دین اسلام کا مزاج ہے نا، دین اسلام کا جو حکم ہے، اسلام کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ یہ انسانی فطرت کے مطابق ہے، اور انسان جو اپنی فطرت سلیمہ پہ ہوگا خالد بھائی، وہ دین اسلام کے اصولوں کو الٹیمیٹلی فالو کر رہا ہوگا۔ سلمان بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، خالد بھائی نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس بات کا تجربہ ہوگا کہ ہمارے بچپن میں، ہمارے چھٹپن میں ہمارے بڑوں نے بہت ساری ایسی چیزوں سے ہمیں روکا جو بچپن کے لحاظ سے ہمیں لگتا تھا کہ کوئی غلط کام تو ہم نہیں کہہ رہے، ہم جو خواہش کر رہے ہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، یا اس سے ہماری فیملی کو کوئی پرابلم ہو جائے گی، ایسا تو نہیں تھا، لیکن وہ بڑے روکتے تھے۔ اچھا اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کیوں روک رہے ہیں، ہمیں تو یوں ہی لگتا تھا یہ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ زیادتی کر رہے ہیں، اور بعض اوقات لگتا تھا، یعنی یہ میں بچپن کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، بعض اوقات یہ لگتا ہوگا کسی بچے کو کہ ہمارے بڑے تو بڑے ہی کنجوس ہیں، یہ اتنی سی چیز بھی نہیں دلا رہے، لیکن وہ نہ دلانے کے پیچھے جو ریزن ہوتا ہے کہ بیٹا آپ کو یہ چھوٹی سی چیز ہم جب دلا دیں گے، چھوٹی سی آپ کی خواہش کی تکمیل کر دیں گے، چھوٹی سی آپ کو آزادی دیں گے، تو پھر آپ نکیل ناک میں سے نکال کر اور مادر پدر آزاد معاشرے کی طرف اور مادر پدر آزاد خواہشوں کی طرف دوڑو گے۔ دین اسلام اس بات کو ملحوظ رکھتا ہے کہ ایک انسان کے نہ صرف ایمانی نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اس کی عزت اور اس کے نسب اور اس کی حرمت کی حفاظت کرنے والی ہیں ان کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم
پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں. کامن سی مثال ہے جو ہر فرد کے ساتھ ہے، موبائل فون ہے. موبائل فون کو آپ دیکھیے، اس کے اوپر ایک ایکسٹرا کور چڑھا رہے ہوتے ہیں، ٹیب یوز کر رہے ہیں، اس کے اوپر ایکسٹرا کور ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. ہم اپنے مدنی چینل پہ دیکھتے ہیں، یہ کیمرے ہمارے سامنے لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے بھی دیکھا ہے اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ ہمارے جو اسلام بھائی کیمرہ مین اسلام بھائی ہیں، جب یہ کیمرہ لے کر آتے ہیں تو باقاعدہ باکسز میں ایک پراپر باکسنگ ہوتی ہے اس کی، اور پھر اسی میں رکھ کر اس کو واپس رکھتے ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ سیف رہیں اور کسی قسم کے نقصان اور پریشانی سے بچا جا سکے. ایسے ہی دین اسلام نے، آپ نے جو موضوع رکھا، آپ نے یہ نہیں رکھا کہ برائی نہ کرو، بلکہ آپ کا موضوع کا عنوان بھی یہی ہے کہ برائی کے قریب نہ جاؤ. آپ دیکھیے، ہم زندگی میں روڈ پر تجربہ ہوتا ہے سلمان بھائی، کہ اگر آپ تو گاڑی صحیح چلا رہے ہو، میرے والد کہتے ہیں کہ جب بیٹا روڈ پہ گاڑی لے کے نکلو نا تو یوں سمجھو کہ تمہارے علاوہ سب نابینا ہے، سب اندھے ہیں، تمہیں ہی ساری حفاظت کرنی ہے. اور یہ ایک ابو نہیں کہتے میرے، بلکہ بہت سارے اس قسم کے افراد کہتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ گاڑی لے کر نکل رہے ہو، آپ نے دیکھا ہوگا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہر کوئی یہی کہہ رہا ہوتا میں تو صحیح جا رہا تھا. ہاں جی، میں تو صحیح جا رہا تھا، یہ سامنے والے کی غلطی ہے. تو بات یہ ہے، آپ نے اپنی گاڑی کو اور اپنے آپ کو سیف کرنا ہے تو صرف اپنی گاڑی درست نہیں چلانی، بلکہ آپ نے دوسری کی غلطی سے بھی بچنا ہے. اور یہ کامن مشاہدہ ہے، ہمارا عام مشاہدہ ہے سلمان بھائی، کہ جب کوئی رف ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے یا رف رائڈنگ کر رہا ہوتا ہے تو سینسیبل لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس سے پیچھے ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں کہ بھائی ان کو نکلنے دو، کیونکہ یہ تو جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو ان کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ تو لنگ جا ساڑی خیر ہے. ہاں، ساڑی خیر ہے. تو آپ دیکھیے دنیا میں بڑے بڑے حادثات بھی جو ہوئے ہیں وہ بے احتیاطی کی وجہ سے ہوئے ہیں. چنگاری جلے گی تو پھر آگ لگنے کا اندیشہ ہوگا. اگر وائرنگ میں کہیں پہ تار جو ہیں وہ کٹ رہے ہیں، آپس میں مل رہے ہیں، تو ابھی تو یہ کٹ رہے ہیں اور مل رہے ہیں، اتنا بڑا حادثہ نہیں ہو رہا، لیکن کسی وقت بھی یہ گرم ہونے کے بعد مل گئے تو شارٹ سرکٹ ہو جائے گا. پورے گھر کی اور پورے ادارے کی لائٹ، پورے وائرنگ جو ہے وہ جل جانی ہے، اور پھر خمیازہ آپ نے بھگتنا ہے. ادارہ بھی جل جائے گا مہروز بھائی. آپ دیکھیے یہ شارٹ سرکٹ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ شارٹ سرکٹ ہوتا ہوا دیکھا کبھی؟ نہیں، ہوتا ہوا نہیں دیکھا میں نے الحمدللہ آج تک. میں نے 3 طرح کے شارٹ سرکٹ دیکھے. یا اللہ، کیا کیا دیکھا آپ نے؟ چلے خیر. اور 3 طرح کے شارٹ سرکٹ دیکھے. ایک تو وہ جو معمولی سا ہوتا ہے، جس میں سے معمولی سی چنگاری نکلتی ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اور ایک شارٹ سرکٹ میں نے دیکھا تھا یہیں کراچی میں دیکھا، اور وہ شارٹ سرکٹ ایسا تھا کہ اس میں سے ایک آگ کا، یوں بولیے کہ ایک الاؤ نکلا اس میں سے. ٹھیک، اس طرح کا، یعنی جیسے ہی وہ بٹن آن کیا، وہ کاریگر اناڑی تھا، جو دھماکے کے ساتھ جو آگ کی لپٹ میں نے دیکھی ہے، جی، خوفناک جو ہے نا وہ دیکھی. ٹھیک. لیکن یہ کوئی اتنے بڑے لیول کا جو ہے وہ نہیں تھا. صحیح، وہیں ہوا اور کلوز ہو گیا. ہاں، بس ہوا، وہ کلوز ہو گیا، علاقے کی بجلی بھی بند ہوگی برت. صحیح. تیسرا شارٹ سرکٹ جو میں نے دیکھا نا، وہ انتہائی خوفناک شارٹ سرکٹ میں نے دیکھا، اور یہ وزیر آباد میں دیکھا میں نے. اللہ اکبر. مہروز بھائی، ہمارے گھر سے اس کا فاصلہ، اس شارٹ سرکٹ کا فاصلہ کم و بیش 1 کلومیٹر تک کا تو ہونا چاہیے. اوہو. لیکن وہ جو شارٹ سرکٹ میں نے دیکھا اور جو اس کی آوازیں اس کی سنی ہیں اور جو اس کی لپٹیں اٹھتی ہوئی میں نے دیکھی ہیں، اللہ کی پناہ ہے، ایسا شارٹ سرکٹ پھر میں نے کہیں اور نہیں دیکھا. اللہ اکبر کبیر، اللہ محفوظ ہی رکھے. یہ جو شارٹ سرکٹ ہے یہ خال ہی ہوتا ہے، یعنی اس کا ریشو آپ نکالیں گے تو کیا ہے، 1% بھی نہیں ہوگا. 1% بھی نہیں نکلے گا، اتنا بڑا جو پرابلم بنے. جی. ٹھیک ہے. اچھا، سب سے زیادہ جو شارٹ سرکٹ ہوتا ہے وہ ہے پہلے والا، ہلکی سی کوئی چنگاری نکلے گی، کوئی اس طرح کا ہوگا. لیکن اسی شارٹ سرکٹ سے کیا ہوتا ہے، فیکٹریوں کی فیکٹریاں خاکستر ہو جاتی ہیں. یہ لفظ میں جان بوجھ کے بول رہا ہوں، اب اس کو آسان کر رہا ہوں، جل کے راکھ ہو جاتی ہیں شارٹ سرکٹ سے. چھوٹا سا شارٹ سرکٹ یہ تباہی کا، وہ جو ہے تباہی کی وہ داستان، وہ افسانہ بنتا ہے کہ جو اپنے نشان باقی چھوڑ جاتا ہے. پچھلے دنوں کراچی میں ہوا ایک حادثہ،
میں تو جدول پہ تھا، جب واپس آیا تو اس جگہ سے گزرا تو پتہ چلا مجھے پوری مارکیٹ جل کے راکھ ہو گئی سلمان، راکھ. یعنی آپ سمجھیں لوگوں کا لاکھوں کروڑوں روپے کا کاروبار، دکانیں، فلیٹس، وہ بالکل سیاہ کوئلہ جلا ہوا ایسا ہوا. اور ظاہر سی بات ہے وہ یہی کہ کسی کی غفلت ہی تھی، وہ یقینی طور پر جو بتایا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے میرے پاس تو کوئی وہاں پہ میں موجود نہیں تھا، لیکن جو بتایا جا رہا ہے وہ یہی کہ شارٹ سرکٹ ہی ہوا اور اس کے نتیجے میں یہ سارا معاملہ ہو گیا اور نیوز بھی چلی پھر اس کی. ایسی بات، چھوٹی سی بات پھر یہ آگے چل کے بہت بڑی بات بن جاتی ہے. چھوٹی سی آگ کو بڑی آگ بننے میں صرف 3 منٹ لگتے ہیں. 3 منٹ میں اگر آپ نے چھوٹی آگ پر قابو پا لیا تو یہ کیا ہو جائے گی، یہ بجھ جائے گی. اور اگر 3 منٹ آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو 3 منٹ کے اندر یہ چھوٹی آگ بڑی آگ کے اندر تبدیل ہو جائے گی. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو برائیوں کا جو معاملہ ہے، یہ وہ شارٹ سرکٹ ہے جو ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو، ہماری ویلیو کو، ہماری انٹیگریٹی کو، ہماری ڈگنیٹی کو، ہمارے امیج کو جلا کر راکھ کر دے گا. اللہ کی پناہ ہے. سلمان بھائی، یہاں پہ جو آپ نے مثالیں دی اس میں 1-2 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا، اس لیے تاکہ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے اس کی تھوڑی افادیت سمجھ میں آئے، اس کے بینیفٹ سمجھ میں آئے. آپ دیکھیے کہ کسی بھی فیول اسٹیشن پہ آپ جائیں، چاہے وہ CNG اسٹیشن ہو ہمارے یہاں، چاہے پیٹرول اور ڈیزل وہاں پہ ڈالا جاتا ہو، تو وہاں پہ کئی چیزیں منع ہوتی ہیں، جس میں سے بڑی کامن یہ ہے کہ جناب آپ سگریٹ نہ پی رہے ہو، آپ لائٹر نہ یوز کریں، ایون موبائل فون بھی یوز کرنے سے منع کرتے ہیں. بلکہ ایک پیٹرول پمپ تو ایسا ہے جہاں سے میں ڈلواتا ہوں اپنے گاڑی میں، تو وہ گاڑی سے اتروا دیتے ہیں. ایسا ہی وہ کہتے ہیں آپ گاڑی سے باہر آ جائیں پھر ڈالیں گے. یہ ایک ہی میں نے دیکھا ہے، ہمارے یہاں تو باہر شاید ہوتے ہوں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، احتیاط ہیں. کل ہی میں نے اپنے گھر پر کچھ الیکٹرک کا کام کروا رہا تھا، وہ چھوٹے عمر جو ہیں وہ میرے آس پاس پھر رہے تھے. تو پھر میں نے ان کو بھیجا، میں نے بولا نہیں بھائی الیکٹرک کا کام ہو رہا ہے یہاں پہ، ہم اپنی احتیاط کر رہے ہیں، یہ تو چھوٹا تھا بچہ، پھر کچھ اللہ نہ کرے حادثہ ہوگا تو ہم اپنے آپ کو بچائیں گے کہ ان کو سیف کریں گے. صحیح. تو یہ بہت سارے کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ حادثہ پیش آنے سے پہلے ہی احتیاط کے سبب یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں دور اندیشی کی علامت ہوتی ہیں، یہ عقل مند لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ بارش سے پہلے ہی جناب چھتری خرید لیتے ہیں اور لے کے نکلتے ہیں. مرحبا. اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں برائیوں سے، ان کے قریب جانے سے بھی بچائے. بعض اوقات بندہ خود برا نہیں ہوتا، لیکن بس وہ دیکھتا سنتا کرتا ہے، اور بس پھر ایکسپیرینس کے نام پر ایک کام کرتا ہے اور پھر یہ دھر لیا جاتا ہے. وہی جو ایکسپیرینس کروانے والے ہوتے ہیں، جیسے نشے کی مثال آپ لے لیں، تو آپ نشے کے قریب نہ جائیں. نشے کی طرف لے جانے والی چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سگریٹ ہی ہے. یہیں سے آگے چلے گا معاملہ. یہ وہ رستہ ہے، اب آپ اس پر آ گئے ہیں تو اب آگے آپ کو، آپ دیکھیں نا وزیر آباد سے چلتے ہیں آپ کراچی آنے کے لیے، تو آپ پہلا جو ریلوے اسٹیشن آتا ہے مہروز بھائی، وزیر آباد سے نکل کر وہ دھونکل کا آتا ہے. دھونکل، ہاں جی، وہاں گاڑی رکتی تو نہیں ہے لیکن اسٹیشن بہرحال وہ آتا ہے، موجود ہے. ہاں جی. اسی طرح اگر آپ ادھر سے نکلیں براستہ فیصل آباد اگر آپ آئیں، یہ تو براستہ لاہور آنا ہے تو یہ اس طرف آ جائیں گے، دھونکل ہے، گجراں والا ہے، کاموں کی ہے، یوں اس طرح سے ہوتے ہوئے لاہور آئیں گے. اور اگر براستہ فیصل آباد جو ہے وہ آ رہے ہیں تو پھر یہ رستے میں آئے گا علی پور چٹھا آئے گا، اور پھر اس طرف تو بہت سارے اسٹیشن ہیں، منچر چٹھا ہے، علی پور چٹھا ہے، جام کے چٹھا ہے، اور اوپر جائیں تو منصور والی ہے. جی اوپر جائیں تو پھر وہ آگے تقریباً روٹ جا کے ایک ہو جاتا ہے. ٹھیک. یعنی اگر آپ کو پنڈی جانا ہے تو آپ اگر کراچی سے براستہ فیصل آباد جائیں یا براستہ لاہور جائیں تو وزیر آباد کے بعد پھر ٹریک کیا ہے، وہ رستہ وہ ایک ہی ہے. گجرات ہے، لالا موسیٰ ہے، کھاریاں ہے، دینا ہے، اور پھر سہاوا ہے، اور یوں کر کے اس طرح آگے آپ راول پنڈی تک جاتے ہیں. ترکئی بھی راستے میں ایک اسٹیشن آتا ہے، وہ بھی اس کی بھی اپنی بات ہے. بہرحال تو یہ آپ دیکھیے، آپ سفر کرتے ہیں تو رستے میں کیا آتے ہیں؟ اسٹیشن آتے ہیں. تو بعض اوقات برائی کی طرف جب بندہ بڑھتا ہے، قریب جاتا ہے، تو اس میں بھی سٹیجز آ رہی ہیں اور پھر بندہ اس میں دھر لیا جاتا ہے. یہی جو ساتھ لے جانے والے ہوتے ہیں، یہی پھنسوانے اور مروانے والے ہوتے ہیں، یا مشورہ دینے والے ہوتے ہیں. یہ بھی ہے، یوں بھی ہے، ایسے بھی ہے، وہ بھی ہے، ہم یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں.
بندہ دیکھتا ہے، دیکھ کے پھر اس میں انٹرسٹ لیتا ہے، انٹرسٹ لینے کے بعد پھر جب قدم آگے بڑھاتا ہے تو پھر یہ نشے کا عادی بن جاتا ہے. اور نشے کے عادی کا پھر جو حال ہوتا ہے الامان والحفیظ. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، دور رکھیں اپنے آپ کو. بچوں کے لیے کیا ایک گائیڈنس ہوتی ہے کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اور یہاں سے دور رہیں. کچھ علاقے ہوتے ہیں مہروز بھائی، ایون بچوں کی دوائیں بھی بچوں سے دور رکھیں. ہاں جی ایسا ہی ہے. کچھ علاقے ہوتے ہیں ادھر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سے دور رہیے. بجلی کے کھمبوں سے بھی کیا کریں؟ دور رہیں. سنتے ہوں گے نا، دور رہیں. دور نہیں رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جان بھی جا سکتی ہے. اللہ کی پناہ ہے. دوبارہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے بات مانیں گے سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ملے گا، اور اگر نہیں سمجھیں گے تو ٹھوکریں کھائے ہوئے لوگ ہمیں مل رہے ہیں اور معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور ہم بھی اسی راہ پر چلیں گے تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو ان کا حال ہوگا. کیا کہیں گے خالد بھائی؟ ہاں بالکل ایسا ہے. رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں جو احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں، انسان سب سے پہلے یہ ذہن بنا لے کہ جو مجھے کرنے کا کہا گیا ہے میرا وہی کرنے میں فائدہ ہے، اور جسے چھوڑنے کا کہا گیا ہے میرا فائدہ، میری بھلائی اسی میں ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں. اپنے آپ سے اور خود سے اگر وہ ایک اور آدھا ہوشیار بننے کی کوشش کرے گا تو پھر دھرا جائے گا، پکڑا جائے گا، مارا جائے گا. قرآن مجید میں کئی جگہ یہ الفاظ استعمال کیے گئے، وَلَا تَقْرَبُوا، کہ قریب بھی نہ جائیں. اور ایسے ہی کئی چیزوں کو لا تقتلوا وغیرہ کہہ کر منع کیا گیا، کہ نفی کر دی گئی ان کی کہ تم نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کھانا. اس طرح کی باتیں جہاں قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ اسی لیے بیان کرتا ہے کہ انسانیت سمیت محفوظ رہے، وہ خود بھی محفوظ رہے، اس کے ارد گرد والے افراد بھی محفوظ رہیں، اور جو انسانی اقدار ہیں وہ بھی باقی رہیں. انسان بدتر از حیوان بننے کی طرف نہ جائے. جس طرح سے ابھی گفتگو ہو رہی تھی بے حیائی کے قریب نہ جائے. رب العالمین جل وعلا نے اس کو منع فرمایا، اس کے قریب جانے سے بھی منع کیا. ایک تو بے حیائی نہ کرے بندہ، بہت اچھی بات ہے، اس کے قریب بھی نہ جائے، کیونکہ کب بندہ چلتا چلتا دلدل میں دھنس جائے. شروع میں تو ایسا لگتا ہے کہ کیچڑ ہے، تھوڑا ہی پاؤں جا رہا ہے، لیکن تھوڑے سے ہی دھنس رہے. آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، پھر وہ جی مینج کر لوں گا، مجھے آتا ہے، پیچھے آ جائیں گے آگے نہیں چل سکے تو. انسان برائیوں کو یہ سوچ کر آگے تو بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ایسے دلدل میں پہنچ جاتا ہے کہ پھر جتنے ہاتھ پاؤں چلائے دھستا ہی چلا جاتا ہے. پھر نکالنے والا بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں اب اس کو بچانے کے لیے آگے بڑھا نا تو یہ مجھے جکڑ لے گا اور پھر ساتھ میں بھی اس دلدل میں ہی پھنس جاؤں گا. تو بسا اوقات پھر بچانے والا بھی دور نکل رہا ہوتا ہے اس سے، اور معاشرے اس قسم کی برائیوں کی روک تھام نہ کرنے کی وجہ سے ایسی برائیوں کا اور ایسی عجیب و غریب ناکامیوں کا، ایسے برے انجام کا شکار ہوئے ہیں کہ اب باقاعدہ وہاں سیمینارز ہو رہے ہیں اور برائیوں سے روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. چاہے اس موضوع پر ہم شراب کو لے لیں، چاہے اس موضوع پر بدکاری کو لے لیں کہ رب العالمین جل وعلا نے اس کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا، لیکن جنہوں نے نہیں مانا آج ان معاشروں میں ایسی برائیاں اور ایسی بیماریاں پنپ رہی ہیں کہ باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہمیں خاندانی نظام کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اب یہ ضرورت ہے کہ پروٹیکشن دیا جائے، اب یہ حفاظتی اقدامات کیے جائیں اور انسان جو ہے وہ قدرتی نظام کو فالو کرے. تو وہ قدرتی نظام جس کو فالو کرنا ہے وہ اب دوبارہ بیٹھ کر کوئی ایجاد تھوڑی کر سکتا ہے، وہ تو رب العالمین جل وعلا نے قرآن میں منشور زندگی بیان فرما دیا ہے. انسان جب اس کو لے لیتا ہے، اس کو فالو کر لیتا ہے تو خود وہ بچتا چلا جاتا ہے. اور قرآن مجید کا انداز اور اسلوب اتنا پیارا ہے سلمان بھائی. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ارشاد فرما دیا جائے کہ یہ کام نہ کرو. قرآن مجید اتنی پیاری رہنمائی کرتا ہے کہ ایک نہ کرنے کا کام بتا دیا نا، یہ نہیں کرنا، لیکن انسان ہے، اس کی طبیعت کا اگر تقاضا ہے تو وہ آگے جائے گا. تو اس کا ایک درست ذریعہ اور صحیح زاویہ رب العالمین جل وعلا نے عطا فرمایا ہے. جیسے انسان اپنی ضرورت کے لیے کماتا ہے اور ضرورت زندگی کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے یہی ضروری ہے. تو یہاں سلمان بھائی کسب حلال کے فوائد و فضائل بیان کیے گئے. سبحان اللہ. لیکن
انسان کسب حلال کرے، اپنی زندگی گزارے، اچھی گزارے، اس کے لیے حلال کمانے کی اجازت دی گئی، بلکہ ترغیب دی گئی، لیکن دوسرے کی زندگی خراب نہ کرے اور حرام کی طرف نہ جائے۔ اچھا حرام میں جائے گا تو یہ صرف اپنی ہی خراب نہیں کر رہا ہوگا، وہ دوسرے کی بھی خراب کر رہا ہوگا، وہ حدود کو پامال کر رہا ہوگا۔ لہذا اسلام بتا دیتا ہے کمانا ہے، کیونکہ تمہاری ضرورت زندگی اس سے وابستہ ہے، تو پھر بقدر ضرورت کماؤ۔ اگر زیادہ بھی کماتے ہو تو صرف حلال ہی سے کماؤ۔ حرام کی طرف جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تم معاشرے کو دھوکہ دو گے، معاشرے میں فراڈ کا چلن چلے گا، معاشرے میں پھر ایسے سود اور بری بری چیزیں رائج ہوتی چلی جائیں گی۔ آج آپ دیکھ لیجئے جن کو صرف یہ دھن سوار ہے کہ میں نے کمانا ہے اور بہت کمانا ہے، اور میں نے یہ کر لینا ہے وہ کر لینا ہے، صرف اس دھن میں لگے رہتے ہیں، تو ذرائع آمدن جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ بھول جاتے ہیں، حلال ہے یا حرام ہے، جی اس کو بھول جاتے ہیں۔ ایسا ہی شہوات کی پیروی کی طرف آتے ہیں تو اب یہ شہوت کس چیز سے پوری ہو رہی ہے، تو چاہے وہ جائز سے پوری ہو رہی ہے یا ناجائز سے۔ جب بندے نے صرف تسکین کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا تو وہ حلال و حرام کی پیروی کو چھوڑ دیتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز، بالخصوص جہاں برائیوں کے قریب نہ جانے کا ذکر رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، فواحش کے قریب نہ جائے بندہ، بدکاری کے قریب نہ جائے، اس بات کو بیان کیا۔ قرآن نے ایک سیدھا سیدھا اصول بیان کر دیا کہ بدکاری کے قریب نہ جاؤ۔ اب ایک شخص آ کر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اسی بدکاری کی اجازت چاہتا ہے۔ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ آ کر جب اجازت مانگ رہا ہے تو ساتھ بیٹھے لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ برائی کی اجازت مانگ رہا ہے، تو دوڑتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے حضور نے اس سے منع کر دیا، اس کے باوجود پھر تم اس کی اجازت مانگنے کے لیے آ رہے ہو۔ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو رب کا ان کی طرف خاص حکم تھا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تو وہ موعظہ حسنہ والا ایسا زبردست اس کی تفسیر کر کے دکھائی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس بندے کو بٹھا کر اس سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی، تم کس سے بدکاری کرو گے؟ ہو سکتا ہے وہ کسی کی ماں ہو، یعنی خلاصتاً میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں، جس سے بدکاری کرو گے وہ کسی کی بہن ہو، کسی کی بیٹی ہو، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے؟ اب جب ایک ایک کر کے اس سے سوال کرتے رہے نا تو وہ گناہ کی جو نفرت تھی وہ دل میں آتی چلی گئی الحمدللہ، اور بیٹھتی چلی گئی کہ نہیں میرے اپنے رشتے کے ساتھ ایسا ہو میں تو پسند نہیں کروں گا۔ تو پھر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جو کرنے کا ارادہ رکھتے ہو اس کا بھی تو وہ رشتہ کسی نہ کسی سے بنتا ہوگا، وہ کسی کی ماں بہن بیٹی ہوگی، تو وہ ایک برائی کو واضح کر کے بیان کر دیا گیا۔ اچھا اب اگر انسان کی خواہشات میں یا ضروریات میں اس چیز کا کچھ حصہ رکھا گیا ہے تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین اس بات کی تکمیل کے لیے نکاح کا ارشاد فرما رہا ہے، اور ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ نکاح کرو اور پھر اس کے باقاعدہ شرائط اور قوائف جو ہیں ان کو بیان فرما دیا۔ جی بالکل، جب ایک انسان کے جسم میں انسان کی ضرورت ہے تو اس کے لیے قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ ذرائع درست بیان کیے گئے اور انہیں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور غلط ذرائع سے منع کر دیا گیا۔ اب جن سے منع کر دیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان بولے اس سے تو رکنا ناممکن تھا، ایسا ہی اگر ناممکن ہوتا نا منع نہ کیا جائے، ایسا ہی ہے، اور اگر ممکن ہے بچنا جی قرآن نے فرمایا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنی طبیعت کو لائے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی طبیعت میں وہ درندگی آ رہی ہو معاذ اللہ، جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو روک نہ پا رہا ہو، جی تو پھر اس کے لیے صوفیہ کا منہج اس کو اختیار کیا جائے، اہل اللہ کا قرب حاصل کیا جائے جو بیان کرتے ہیں کہ برائی سے بچا جائے، تو پھر اس کے بچنے کے مدارج کیا ہوں گے، طریقہ کار کیا ہوں گے، اور کس طرح سے انسان اپنے ارد گرد وہ حفاظتی حصار قائم کر لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو اس کو حدود اللہ کی پامالی سے روک کر ایسی طرف جانے سے بچاتا ہے جو اس کی دنیا کو بھی خراب کرے، جو اس کی آخرت کی بھی خرابی کا سبب بن رہا۔ مرحبا خالد بھائی، اللہ برکت دے، بڑی پیاری گفتگو فرمائی۔ حلال میں خیر ہے،
حرام میں شر ہے، حلال میں اطمینان ہے، سکون ہے، حرام میں بے سکونی ہے، خوف ہے، حلال میں عزت ہے اور حرام میں ذلت ہے، حلال میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور حرام میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے۔ تو ہم نے جو ہے وہ حرام کاموں سے بھی بچنا ہے اور ان کے قریب جانے سے بھی بچنا ہے، کیونکہ پھر ایک کے بعد کیا آتا ہے؟ دو، اور دو کے بعد کیا ہے؟ تین۔ تو سیڑھی ہے نا، پھر بندہ جب اس پر آئے گا تو پھر اب آگے کیا ہے؟ سٹیپ اوپر جاتا جائے گا۔ تو اپنے آپ کو ادھر ہی زیرو پہ ہی رکھے کہ ہم نے یہ ہمارے جانے کا رستہ ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، سبحان اللہ میروز بھائی، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، سبحان اللہ۔ ان کے در پر بیٹھئے بن کر فقیر، ہے جی وہ کیا شعر ہے؟ ان کے در پر بیٹھئے بن کر فقیر، اس طرح کر کے وال حضرت کا ایک شعر ہے، آگے وہ اگلا مصرع میرے، ناتوانو فکر سروت کیجیے، ناتوانو فکر سروت کیجیے، واہ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے انداز، طریقے، سلیقے کے اوپر بندہ ڈٹ جائے، اس پر جو ہے وہ جم جائے اور اپنے آپ اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لے تو خیر ہی خیر ہے، اور اگر اس سے ہٹے گا تو پھر ٹھوکریں کھاتا پھرے گا۔ تو ٹھوکریں کھانے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو عزت کے ساتھ اور اپنے آپ کو ایک اچھائی کے ساتھ دنیا کے اندر رکھے، تاکہ اس کو آخرت میں بھی سلمان بھائی جو کھرا سودا بیچ رہا ہوتا ہے نا جی، جو کھرا سودا خالص سودا بیچ رہا ہوتا ہے اس کا کانفیڈنس لیول ہی الگ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مارکیٹ میں آپ جائیں اور اگر ایسے دکاندار کے پاس آپ پہنچ گئے جسے پتا ہے کہ میں جو چیز دے رہا ہوں یہ خالص بھی ہے، کھری بھی ہے، اور اس کی قیمت بھی میں بہت مناسب لے رہا ہوں، تو اگر آپ اس کی دکان سے یہ کہہ کر اٹھتے نا کہ نہیں جی اتنے کی تو ہم نہیں لیں گے، وہ آپ کو جانے دے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے میرا سنا پوری مارکیٹ گھومنے کے بعد آپ نے اسی کے پاس آنا ہے۔ ادھر ہی آنا، ایسا ہی، اور یہ کوئی فرضی مثال نہیں دے رہا ہوں میں، ایسا ہی ہے، کوئی بھی میرے پاس آ جائے اور الحمدللہ میں آپ کو مارکیٹ میں دکھاتا ہوں ٹھیک ہو گیا کہ جس کا سودا کھرا ہو اور ریٹ مناسب ہو تو کسٹمر ساری مارکیٹ گھومنے کے بعد بھی اس کے پاس آتا ہے۔ میں کراچی میں آپ کے ایسی دکانیں دکھاؤں جو انتہائی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہاں جی، اور آس پاس بڑی بڑی دکانیں بھی ہیں رقبے کے لحاظ سے، اس کی کیپیسٹی کے اعتبار سے، جی، لیکن ان دکانوں پر رش لگا ہوا ہے خالد، ایسا ہی ہے، اور نسلوں کی نسلیں ان کی دکانوں پر آ رہی ہیں، یعنی کسٹمر آ کے بولتا ہے سر جی میں تو اپنے دادا کے ساتھ آپ کے پاس آیا کرتا تھا، آج وہ بیچنے والے کا بھی پوتا بیچ رہا ہے، وہ خریدنے والے کا بھی پوتا خرید رہا ہے، ایسا ہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ان کی دکانداری چل رہی ہے۔ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں جو آپ نے شعر پڑھا، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے سلمان بھائی، وہ ایسی کھری ہیں، اتنی خالص ہیں کہ آپ در در کی ٹھوکریں کھا کھا کے جب تھک جاؤ گے نا، سکون کی نعمت پانے کے لیے آنا اسی در پہ پڑے گا۔ اللہ، تو ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے، خامہ خائی کی ڈیڑھ ہوشیاریاں کرنے کے بجائے اور اپنے اٹکل پچو آزمانے کے بجائے سیدھے سیدھے اس راہ پہ آ جائیے کہ جس پہ آپ کو ساری دنیا گھوم کر آنا ہے، کیونکہ جب آپ گھوم پھر کے آتے نا تو کم از کم دو باتیں تو ہوتی ہیں، نمبر ایک آپ کا ٹائم ویسٹ ہو چکا ہوتا ہے اچھا خاصا، اور نمبر دو آپ تھک چکے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، تو بغیر تھکے اور بغیر ٹائم ویسٹ کیے اسی رستے پر چلیے جو سالڈ رستہ ہے، جو جنت کا رستہ ہے، جو نجات کا رستہ ہے، اور وہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتایا ہوا رستہ ہے۔ انہوں نے جس چیز سے براہ راست منع کر دیا کہ یہ نہ کرو تو پھر وہ نہ کرنے ہی میں بہتری ہے۔ یا مرحبا، ہم اپنے کتنے ہی بڑوں کو اس لیے فالو کر رہے ہوتے ہیں سلمان بھائی، ٹیچرز ہوتے ہیں ہمارے
اور ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں، بعض کی رائے کو ہم بڑی فوقیت دیتے ہیں. ایسا ہی انہوں نے کوئی سرٹیفکیٹ ہمیں دیا ہوا ہے، نہ ہم نے کوئی ان سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. ایسا ہی ہے لیکن جب وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہ کرو جی. تو پھر ہمارے تجربات اور مشاہدات یہ ہیں کہ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں تو پھر انہوں نے کچھ دیکھ کر، سوچ کر، سمجھ کر کہا ہے اور اسی میں میری بہتری ہے، تو پھر اسی کو فالو کریں. دنیا جو ہے نا تجربات کرنے نکلتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس دور میں اگر کوئی پہیا بنانے کی کوشش کر رہا ہے نئے سرے سے، ہاں جی، تو وہ ویسٹ آف ٹائم کر رہا ہے اور اپنی عقل، شعور اور محنت کا بھی ویسٹ کر رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جو پہیا بن گیا ہے اسی کو استعمال کر. واہ مرحبا، سبحان اللہ. مشید بھائی، جو جیسے مہروز بہن کا، لوگ پھر اصل میں مانتے نہیں. مسئلہ جو ہے نا وہی ہے، بات سنتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. کرتے پھر کیا ہیں؟ اپنی مرضی کرتے ہیں. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ حریص ہے کچھ نیا کرنے کی طرف. تو نیا کرنا غلط نہیں ہے، اصل چیز ہے کہ اس ہر چیز کو کرنے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر جیسے پہیے کی انہوں نے مثال لی، اسی طرح کہ اگر کسی ریسرچ کی طرف جاتا ہے یا کسی تحقیق کی طرف جاتا ہے یا کوئی نئی چیز بنانے کی طرف جاتا ہے، تو اس کے بنیادی اصول کو سیکھنا کہ کن چیزوں کو کرنا ہے، اس کو اینی ہاؤ ضرورت پڑے گی. اور جب وہ ان چیزوں کی ضرورت کی طرف جائے گا تو بہرحال اس کو ماضی کے تجربات کو دیکھ کر ہی آگے بڑھنا پڑے گا. ہمارے یہاں جو ریسرچ ہوتی ہیں، پی ایچ ڈی کو اگر آپ دیکھیں یا ایم فل کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو ان کو جب تحقیق کی دنیا میں ان کیا جاتا ہے نا، اس میں ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ تحقیق کس کس چیز کی ہو چکی ہے. تو ان تحقیقات کی بنا پر نئی چیزوں کی طرف ابواب کھولے جاتے ہیں. جیسے پہیے کی انہوں نے مثال دی، آلریڈی پہیا بن چکا ہے تو پہیا بنانے کی ضرورت کیا ہے. تو اسی طرح سے جن چیزوں کے تجربات ہو چکے ہیں ان کا فائدہ حاصل کیا جاتا ہے اور اس سے آگے کا کام کیا جاتا ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے تجربات کرنے نکلتا ہے تو کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے. لہٰذا برائیوں کی معاملات بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اپنی چاہت کی بنا پر کسی چیز کو اختیار کرتا ہے اور پھر وہ غلط راستے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے. انسان کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے کہ جہاں روشنی نہیں ہے وہاں اندھیرا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر رات ہو رہی ہے تو مان لینا چاہیے کہ رات ہے. اگر دن ہو رہا ہے، سورج نکلا ہوا ہے، مان لینا چاہیے کہ سورج روشن ہے، دن ہے. اگر وہ اس کیفیت کی طرف جائے گا تو شاید وہ اکیلا ہی کھڑا ہوگا، اس چیز کو نہ ماننے والا پوری دنیا مان رہی ہوگی اور وہ نقصان میں ہوگا. تو وہ کہا جاتا ہے نا، کیسے بھی کہہ رہے تھے کہ بڑوں کی بات مان لینی چاہیے. تو یہ تو الحمدللہ اہل علم کے اندر معروف ہے، البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. تو بڑے جو ہے نا وہ اپنے تجربات ہم تک منتقل کر چکے ہوتے ہیں. ہم سے پہلی والی جو بزرگ ہمارے اسلاف گزر گئے، انہوں نے اپنی زندگیاں بعض اوقات پوری صرف کر دیں قرآن کی تحقیق میں، قرآن کی تفسیر کو بیان کرنے میں، حدیث کو بیان کرنے میں، حدیث کی شرح کرنے میں. اب ہم کوئی حدیث اٹھا کے اپنی مرضی سے شرح کریں گے تو یقیناً جو ہے نا پچھاڑے کھائیں گے. اگر ہم قرآن کی آیت کا کچھ اور ترجمہ کریں گے تو پھر ہم پچھاڑے کھائیں گے. لہٰذا بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی. آج ہم زندگیاں وقف کرنے کی کیفیتوں میں نہیں ہیں. آج ہماری سوشل لائف ہے، آج ہماری جو ہے وہ اپنی ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہم گھسے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ساری برائیاں شامل ہو چکی ہیں. گلوبلائزیشن کے نام پر ہم ایسی بہت ساری چیزوں کے ساتھ خلط ملط ہو گئے ہیں کہ جن میں مشتبہات کی کیفیات بھی ہیں. تو ہم نے اپنی ان چیزوں سے بچ کر اپنے آپ کو بالکل وقف کرنا، یہ آج کے دور میں ممکن تو ہے لیکن بہت زیادہ مشکلات کے ساتھ ہے. تو جنہوں نے اپنی زندگی کو تجربات کی بھٹی سے گزار لیا اور ہم نے ایک بہترین کندن نما اشیاء پرووائڈ کر دی، اپنی ریسرچز دے دی، ان کو ہم ایکسپٹ کر کے آگے بڑھ کی طرف سوچے کہ یہاں تک تو ہمارے بزرگوں نے کام کر دیا، اس سے آگے کیا ہونا چاہیے، اس سے آگے بہتری کی طرف کیا ہونا چاہیے. انہی کی بنیادوں پر کہ انسان کو جو پھل ملتا ہے نا درخت پر، وہ کئی جڑوں کے ذریعے سے تنا بننے کے بعد پھر آگے شاخیں بنتی ہیں، پھر اس کے بعد پتوں کے اوپر جا کر جو پتے نکلتے ہیں ان کے جھنڈ میں پھر آپ کو پھل ملتا ہے. اس کے جو جڑیں ہیں، جڑوں کے اندر پھل نہیں ملتا. اگر
कोई शख्स पहले से बीज बोए कि मुझे डायरेक्ट फल मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता। तो हर चीज का प्रोसेस है, उसको गुजरना चाहिए, मान लेना चाहिए कि ये जो चीज मुझ तक आई है ये सही है, ऑथेंटिक है, तजुर्बात से गुजरी हुई है। चलिए जी, आपके वालिदैन, हमारे वालिदैन अगर हमें किसी काम से मना कर रहे हैं, बता रहे हैं बेटा ये बुराई है और इस काम की तरफ आपको नहीं जाना, इससे अपने आप को बचाना है, तो अपने आप को बचा लें। वो कहते हैं कि रोड पर एक पत्थर था, बड़ा गोल था। उससे किसी ने पूछा कि तुम इतने गोल कैसे हो गए हो? तो पंजाबी में बोलूं तो ठुड्डे खा खा गोल हो गया, यानी ठोकरें खा खा के गोल हुआ। अल्लाह। तो ठोकरें खा खा करके गोल होने से बेहतर है कि बंदा अपने आप को बचाए। जिस शाहराह पर चल के लोग अपना बर्बादी का मामला जो है वो कर चुके हैं, हमने उस शाहराह पर नहीं चलना, हमने उस रास्ते पर नहीं चलना, हमने उस समत में नहीं जाना, वहाँ से अपने आप को बचाना है। अल्लाह ताला हम सबको आफियत और सलामती अता फरमाए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने एक और मकाम पे लिखा है, फरमाते हैं उनके दर पर जैसे हो जी मिट जाइए नातवानो, कुछ तो हिम्मत कीजिए। ठीक है, तो अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के साए में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और भी बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, की जा सकती हैं, लेकिन हम उस नहज पर आएँ कि कल आकर के हम अपने तजर्बे की बुनियाद पर बोलें कि ये काम दुरुस्त नहीं है। तो बेहतर ये है कि जिन्होंने इसको देख रखा है और वो बता रहे हैं कि दुरुस्त नहीं है, तो फिर उनकी बात को मान लिया जाए। क्या फायदा फिर कोई जो है ना इधर उधर देखने के बाद कहेगा देखा बच्चू हमारी बात नहीं मानी ना, हाँ जी, आए ना फिर। हाँ जी, तो ये जुमला सुनने से बेहतर है बात मान ली जाए। मरहबा। चलें मेहरोज भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और अच्छा जो है वो पॉइंट भी लिया आपने, गुफ्तगू भी फरमाई। अल्लाह पाक हम सबको आफियत और सलामती अता फरमाए। आगे बढ़ते हैं, नाज़रीन की कुछ कॉल्स को और मैसेजेस को शामिल करते हैं। जी, हुजरा शाह मुकीम से ज़हीर सियाली अर्ज गुजार हूँ। सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते माशा अल्लाह मरहबा अपनी खुशबुएं लुटा रहा है। अल्लाह पाक सलमान भाई को, आपके रुफ़ाक़ा को, दावत इस्लामी वालों को, अमीर अहले सुन्नत को, सबको दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए और सबको दीन मतीन की सरबुलंदी के लिए दिन रात काम करने की सादत नसीब फरमाए। सलमान भाई, ये सिलसिला आप ही करते हैं और आपसे यकीनन रौनकें भी दोबाला होती हैं इस सिलसिले की। तो बाज़ अब ऐसा होता है कि आप मदनी मुज़ाकरे में तशरीफ लाते हैं या आदाब जिंदगी प्रोग्राम में तशरीफ लाते हैं, तो जब भी आप मदनी चैनल पर आए किसी और सिलसिले में भी, मदनी मुज़ाकरे में या किसी और सिलसिले में, तो हमारे बच्चे चूंकि सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते ये देखते हैं, तो जब भी आपकी तशरीफ आवरी होती है किसी और सिलसिले में भी, तो हमारे बच्चे फौरन कहते हैं कि वो देखो खुले आँख लग गया, क्योंकि उनको ये पता है कि खुले आँख सल्ले अला कहते कहते ये सलमान भाई करते हैं, आपको देखा है उन्होंने। तो अब मदनी मुज़ाकरे में भी आप आते हैं तो वो फौरन कहते हैं कि ये खुले आँख लग गया, सलमान भाई आ गए। तो माशाअल्लाह बड़ी हमारे बच्चों को भी लगन है दावत इस्लामी से, मदनी चैनल से, आपसे। अल्लाह पाक आपको दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। सलमान भाई एक कलाम सुना दे, अज्जल अज्जल या रमजान, जल्दी जल्दी आ रमजान, ये वाला कलाम सुना दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन, बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई के लिए। अल्लाह आपको बरकत और सलामती अता फरमाए। आगे चलते हैं, कॉल लेते हैं जी। आज का मौजूद है बुराई के करीब ना जाएं। तो सलमान भाई से मेरा ये सवाल है कि इस जाहिलियत के दौर में जैसे बुराइयां जन्म ले रही हैं, इसमें वो इंसान फंसा हुआ है और वो बुराई को तर्क करना चाहता है, वो कर नहीं पा रहा है, इस कोशिश में यानी कि मसरूफ़ अमल है, इससे निकल नहीं पा रहा, तो उसे क्या करना चाहिए? बाज़ औक़ात जगह से हटना होता है। हम जिस जगह पर हैं उस जगह से क्या करना होता है, हटना होता है। बच नहीं पा रहा इसलिए कि जो सिस्टम उसको उस बुराई की तरफ ले जा रहा है वो उसी सिस्टम के साथ पैरेलल चलता जा रहा है, उसके साथ साथ क्या है, बढ़ता जा रहा है। घर तब्दील, यही वजह है कि फंसता जा रहा है। जी मेरे भी क्या, घर तब्दील कर ले, आप कह रहे हैं तब्दील? हाँ, घर तब्दील नहीं करना, जिंदगी का अंदाज तब्दील करना है, अपने दोस्त अहबाब को तब्दील करना है, अपनी रूटीन को, अपनी चीज़ों को जो है वो तब्दील करना है। जो चीज़ मुझे अल्लाह की नाफरमानी की जानिब ले जा रही है उस पर बंद बांधना है, उसको उस पर रोक लगानी है। दावत इस्लामी के ज़िंदगी माहौल में आप आएँ इंशाअल्लाहुल करीम, ये अच्छी सोहबत की बरकत से आपको इंशाअल्लाहुल करीम ये जहन मिलेगा, जज्बा मिलेगा कि मैंने अपने आप को इन चीज़ों से क्या करना है, बचाना है। मेरे भाई मैंने दो तरह के लोग देखे जी। ये मैं एक बात कह रहा हूँ मशीद भाई,
آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, خالد بھائی نے بھی, اور عدنان شیخ بھائی نے بھی دیکھے ہوں گے. لیکن ابھی ایک بات میرے ذہن میں جو ہے نا وہ کلک کی ہے. کچھ کے ہاتھ میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا موبائل, اور کچھ کے ہاتھ میں آپ نے تسبیح دیکھی ہوگی. بندے کی چوائس ہے نا کہ اس نے اپنا ہاتھ کہاں رکھا ہوا ہے, موبائل پہ رکھا ہوا ہے یا تسبیح پہ رکھا ہوا ہے. اچھا, اب جس نے ہاتھ موبائل پہ رکھا ہوا ہے اس میں اچھا پہلو بھی آپ نکال سکتے ہیں, کوئی وہ بات نہیں, لیکن اچھا پہلو ہو بھی تو اس طرف توجہ اور دھیان بھی تو ہو نا, تو پھر نکالیں اچھا پہلو. ہمیں تو حسن زن رکھنا ہے, یہ تو بات کلیئر ہے, لیکن حسن زن رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سلمان جو مرضی کرتا جائے, مہروز بھائی صرف کیا کرے, یہ حسن زن رکھے. بھائی ٹھیک ہے, حسن زن رکھنے کا ہے, لیکن اگر میں سسپیشس بنوں گا, مشکوک بنوں گا, تو وہ جو حسن زن رکھنے کی جو ترغیب ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتی جائے گی, وہ موڈیفائی ہوتی جائے گی, اور سچویشن ٹو سچویشن چیزیں ویری کرتی چلی جائیں گی. بھئی یہاں پر حسن زن رکھیں گے, یہاں پر حسن زن, اب کیا حسن زن رکھیں. حسن زن کو بھی بعض اوقات, وہ ایک بندہ تھا وہ کہتا تھا, اس کی بات ہم سنتے تھے اور ہمیں بڑا عجیب لگتا تھا. وہ کہتا تھا کہ یہ بھی ملا ہمیں نا, اور کب ملا اس کو چھوڑ دیں اب, اے حسن زن تو کہاں ہے, تو جنگلوں میں گھوم رہا ہے, تو پہاڑوں کی وادیوں میں ہے, تو سبزہ زاروں میں ہے, تو گلشنوں میں ہے, تو لہلہاتے ہوئے کھیتوں میں ہے, یا دہشت ناک وحشت ناک صحراؤں میں گھوم رہا ہے, اے حسن زن تو کہاں ہے. یعنی وہ ڈھونڈتا تھا, جی ڈھونڈتا تھا اس نے, پتہ نہیں ڈھونڈتا تھا یہ ایسے کام کا ایک فلسفہ جو ہے وہ سناتا تھا, کیا کرتا تھا. تو وہ باتیں ہم سنتے تھے تو ہمیں لگتا تھا یار کتنی عجیب بات ہے. بھائی اے حسن زن تو کہاں ہے, بھائی حسن زن کو دل میں رکھے, لے آئے اس کو. ایسا تو ہے نہیں کہ وہاں بیٹھا ہوا اس کو جا کے میں بولوں بھائی, جیسے عدنان شیخ بھائی اپنے آفس میں, تو عدنان شیخ بھائی کو بلانا تو ان کو کیا کروں گا, میں فون کروں گا, بھائی جان آ جائیں اگر آپ تشریف لائیں, ٹھیک ہے نا جی, یا فون نہیں چل رہا تو کسی کو بھیجوں گا, جائیں بھائی بھائی جان کو کہیں ذرا تھوڑا تشریف لائیں. آپ ان کو بلائیں گے یعنی, جی آپ ان کو بلائیں گے. ہاں جی, بلانا بعض جگہوں پر ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بلاتے ہیں, آپ دعوت کریں گے گھر پہ اگر کھانے پر, تو آپ کیا کریں گے, بلائیں گے ہی نا, یقیناً بلائیں گے آپ, ٹھیک ہے, پکی ہو گئی, اللہ برکت دے. میں ایک بات پہ بات کر رہا ہوں, تو بندہ کو بیٹھا ہوا تو اس کو تو لے آئیں گے, جیسے چیز رکھی ہے تو جا کے اس کو اٹھا لیں گے. اب حسن زن ہے تو آپ حسن زن اس کو رکھ لو بھائی, دل میں رکھ لو, آپ ایسے اتنا فلسفہ لینے کی کیا ضرورت ہے. آپ کی بات سے ویسے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ جو حسن زن تلاش کر رہا ہے نا, اس کے لیے ایک اور بات بھی ہے. زن تو اس کے پاس ہے, زوئے نون, ٹھیک ہے نا, اس زن کو حسن دینا, حسن لگا دے, چلے ہی مرحبا. سلمان بھائی اس کال پر اب میں اس پہ اس کی دوسری ڈائمینشن پہ آؤں. جی, بعض اوقات انسان اتنا سسپیشس اور اتنا کریکٹر لیس ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر اس کے بارے میں حسن زن کو لانے کے لیے پھر ایسے ہی بولنا پڑتا ہے. یہ بھی بعض اوقات سامنے والے بندے کو جو ہے وہ اس بات کا احساس دلانا ہوتا ہے کہ ہم کیا حسن زن نکالیں. یعنی آپ کی روٹین ہے, آپ کا طریقہ, کیا حسن زن نکالیں گے اس کے اندر سے. یہ تو اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. تہمت کی جگہوں سے بچیں, سسپیشیس مشکوک چیزوں پر کیا لکھا ہوتا ہے, مشکوک اشیاء پر نظر رکھیں. روز بھائی پڑھا آپ نے کہیں پہ؟ جی جی, ریلوے اسٹیشن پہ بھی لکھا ہوتا تھا ہوشیار, ہاں ہوشیار, ہاں یوں کر کے پیغام لکھا ہوتا تھا کہ مشکوک اشیاء اور مشکوک افراد پر سے ہوشیار کیا کریں, نظر رکھیں, اور ان کی اطلاع فوراً فلاں نمبر پر دیں. وہ نمبر بھی لکھا ہوتا تھا نیچے, تو مشکوک نہ بنے. سلمان بھائی آپ کال پر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. جی, بڑی ایسی ہے, کامن ہے یہ, جی, کہ نیک بننا تو چاہتے ہیں, اچھے بننا تو چاہتے ہیں, لیکن بن نہیں پا رہے. تو ایک دو سبب آپ نے بیان کیے, اور بھی دیگر اسباب بھی ہیں, لیکن ایک چیز جو میں اپنی سوسائٹی میں فیل کرتا ہوں, اپنے اعتبار سے بھی فیل کرتا ہوں, یعنی تجربہ بھی اور مشاہدہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں ہم نے اپنے ہم نوا بنائے ہوئے ہیں, اور اسی ایک سرکل کے اندر ہیں ہم, جہاں سب ہمیں خالد بھائی سپورٹ کرتے رہیں, تعریف کرتے رہیں, اپریسیشن دیتے رہیں, یا کم از کم ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں. اور کرتے کرتے ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو آئیڈیلائز کر لیا ہے کہ جی ایسا ہونا چاہیے.
تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں کوئی ہمیں سمجھانے والا ہی نہیں ہے، اور اگر سمجھاتا ہے تو ہمیں اس کو یہ بد اخلاقی لگتی ہے کہ بھئی یہ میرے معاملات میں ٹانگ کیوں اڑا رہا ہے، دخل اندازی کیوں کر رہا ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کے سرکل میں ایسے افراد ہیں جو آپ کی اچھی چیزوں میں آپ کے معاون و مددگار ہیں، آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کو اپریسیشن دیتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ لیکن اس کے برعکس آپ جو بھی لائف اسٹائل اپنائے ہوئے ہیں سلمان بھائی، اور جو بھی کر رہے ہیں، اگر وہ اس میں غلط و صحیح کی پہچان آپ کو نہیں دے پا رہے، تنبیہ آپ کو نہیں کر پا رہے، وارن آپ کو نہیں کر پا رہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ غلط سرکل میں، اس سے نکل آئیں۔ میں ابھی سامنے کی مثال دینے لگا ہوں کہ ہم منچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں افراد، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، خالد بھائی، عدنان بھائی، محشید بھائی بھی ہیں، ان کو بھی شامل کر لیں اس میں۔ تو ہم بعض اوقات خود اپنی غلطیوں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ غلطیوں کو بتانے سے مراد یہ آپ مجھے کہہ دیتے ہیں مہروز بھائی یہ آپ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، صحیح، اب وہ کسی بھی درجے میں ہو کہ اس چیز سے اوائڈ کریں مہروز بھائی۔ بعض اوقات تو آرڈر بھی جاری کرتے ہیں آپ کہ نہیں یہ نہیں کرنا، ایک ہمارا الحمدللہ تعلق ہے، ایسے ہی خالد بھائی اور میرا آپ کے ساتھ معاملہ ہے، ایسے ہی۔ تو آپ ایک ایسے سرکل میں رہیں کہ جہاں آپ جب غلطی کر رہے ہو نا، یہ تو آپ کو انڈیکیٹ کیا تو آپ کو انڈیکیٹ کیا جائے کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو، یہ نہیں کرو، اور پھر وہ اتنا اعتماد اور اپنائیت والا ہو خالد بھائی کہ کہتے ہوئے بندہ تمہید نہ باندھنے کی ضرورت نہ پڑے اسے، وہ دو ٹوک انداز پہ، واضح انداز پہ آپ کو بتا دے بھائی یہ غلطی ہے، اس سے بچو۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں۔ لوگ جو برائی کی جانب جاتے ہیں اس کی میجر وجہ علم دین سے دوری ہے، اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ جی درست فرماتے ہیں آپ، یہ وجہ بھی ہے، علم دین سے دوری ہے، خوف خدا کا نہ ہونا ہے، یہ بھی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آخرت کو اچھا بنانے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے توبہ بھی کریں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کبھی بھی اس طرح کا لگے کہ یہ ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں تو اس سمت کو تبدیل کر لیں، اللہ کریم سے رجوع کریں، توبہ کریں اور اس کو چھوڑ دیں۔ برائی کو اگر زندگی میں آ چکی ہے، ساتھ چل چکی ہے، چھوڑ دیں اس کو۔ نشہ چھوڑنے والوں کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ یہ بیچارے جب نشہ چھوڑتے ہیں تو ان کو ایک پروسیس میں سے، مشکل پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن بالآخر نشہ چھٹ جاتا ہے۔ ایک آدمی تھا خالد میں گٹکا کھاتا تھا، تو کسی نے نیت کی یار اس کو گٹکا چھڑانا ہے، اس کو سمجھایا، بتایا، لیکن بعض اوقات آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، کچھ اقدام بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس نے پھر کیا کہ اس نے حساب لگایا یار یہ نا جب تک اس کے منہ میں جو ہے نا گٹکا جیسے رکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ بن جاتی ہے عادت، اب ہر وقت کچھ نہ کچھ منہ میں کیا ہے ہونا چاہیے، منہ چلتا رہے کیا ہو۔ اس نے پھر خالد بھی کیا کیا، اس نے سونف لی، سونف لے کر اس کو تھوڑا سا بھونا، ہلکا سا اس کو بھونا، پھر اس کے اندر کشمیز ملائی، پھر اس میں کھوپرا ملایا، پھر اس میں بادام ملائے، پھر اس میں پستے یہ بھی جو ہے وہ شامل کیے، پھر اس کے اندر جناب علی مصری یہ شامل کی، واہ کافی ساری چیزیں یوں بنا کے، تو یوں ایک بڑا سا شاپر بنا کے ساتھ میں 3-4 بوتلیں بھی اس میں ڈال کے بندے کے حوالے کر دیا۔ بھئی یہ جو ہے وہ کھاتے رہو، ایک تو منہ میں بندہ منہ چلانے کی عادت ہوتی ہے تو منہ بھی چلتا رہے گا، اللہ نے چاہا گٹکا بھی چھٹ جائے گا، اللہ کی رحمت سے بندہ بچنے میں کامیاب ہوگا۔ تو بعض اوقات سمجھانا ہوتا ہے اور کبھی کبھار ایک رستہ بھی دکھانا ہوتا ہے اور اس پر چلانا بھی پڑتا ہے، یہ ہے۔ اور دوسری بات میں عرض کروں، بعض اوقات بندہ سوچتا ہے یار اپنے اتنا نقصان اٹھا چکے ہیں، جتنا اٹھا لیا اب اٹھا لیا، اس سے اب ریورس بیک کریں اس کو بھی، بس اب ٹھیک ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہے اس کا خمیازہ بھگتنا ہے۔ دنیا میں یاد رکھیں جو بھی شے ہے بالآخر ختم ہو جائے گی، دنیا میں سہولت بھی ختم ہو جائے گی، راحت بھی ختم ہو جائے گی، بندہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو دنیا میں اگر کچھ ذلت کا سامنا بندے کو کرنا بھی پڑے گا تو وہ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ توبہ کر کے اپنے آپ کو اخروی ہمیشہ کی ذلت سے بچانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ توبہ بھی کریں اور توبہ کے تقاضوں کو
پورا بھی کریں. اللہ پاک ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. سلمان بھائی وہ ایک بات ہے نا کہ لذت کے سبب گناہ نہ کرو، لذت کے سبب گناہ نہ کرو کہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا. اللہ بچا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منہاج العابدین میں ایک بڑی زبردست بات توبہ کے حوالے سے ارشاد فرمائی اور اس بات کو قائم کیا، عنوان بنایا ہے یہ کہ بار بار پلٹ پلٹ کر بندہ توبہ کرے. یہ نہیں کہ یار میں توبہ کر لیتا ہوں اب کیا فائدہ، پھر گناہ میں پڑ جاتا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا ذہن بناتے ہوئے ایک بڑی زبردست بات کہی. سلمان بھائی ارشاد فرمایا کہ اگر ابھی توبہ کر لیتے ہو اور سچی توبہ ہے تو پچھلے گناہ تو معاف ہو گئے نا کم از کم. اب جو ہے کہا کہ توبہ کرتے ہی اگر موت آ گئی یا چند گناہ کرنے کا موقع ملا تو وہ جو پچھلے معاف ہو گئے اس سے تو تمہاری جان چھوٹی رہے گی. تو یہ بھی ایک آسرا اور امید ہے جو بندے کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے. جو ہوا سو ہوا، اب وہ تو معاف کرنے کا، وہ تو بخشوانے کا موقع مل رہا ہے. تو رب العالمین کی شان ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ رب ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. بندہ رجوع لے آئے رب العالمین جل وعلا پچھلے مٹا دے گا. اب آئندہ کے لیے اس کو بھی کوشش کرنی ہے کہ گناہ کی طرف جائے نہ، اپنے رب کو راضی کرنے کے ہی کوشش کرتا رہے اور اسی میں اللہ کریم سے دعا بھی مانگتا رہے کہ مالک اس کو کامیابی بھی نصیب فرمائے. ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی، تو کتنی غلطیاں ہو گئیں؟ دو کے بعد تیسری غلطی، کتنی غلطیاں ہو گئیں؟ 3. اب اس نے بڑھتے ہی جانا ہے، لہذا جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. اب یہ دوبارہ کام اب یہ زندگی میں نہیں ہوگا. اللہ سے رجوع کریں، توبہ کریں. اللہ کریم مہربانی کرنے والا ہے، بچانے والا ہے. اور اگر کبھی اس طرح کا کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی آزمائش آ بھی جاتی ہے تو یہ ختم ہو جائے گی. اللہ بچائے گا، اللہ ہی ہے. ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری کس کی ہے؟ اللہ کی. بعض اوقات لکھا ہے صوفیاء نے کہ بندے کو دنیا میں کوئی اس طرح کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اور پھر وہ آخرت کی ذلت اور رسوائی سے کیا ہوتا ہے؟ بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ پاک کا نام ہے غفار. من یغفر ذنوب عبادہ مرۃ بعد اخری. غفار وہ ہے کہ جو بار بار اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل. آمین آمین آمین. مجھے حزب البحر کا ایک ورد جو ہے وہ یاد آ رہا ہے. ستر العرش مسبول علینا. ستر العرش، یہ عرش کا یعنی یہ یوں سمجھ لیں آسمان کا جو پردہ ہے یہ ہمارے اوپر کیا ہے؟ تانا ہوا ہے. ستر العرش مسبول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا. اور اللہ کی نظر رحمت ہمیں دیکھ رہی ہے. بحول اللہ لا یقدر علینا. اللہ کی مہربانی سے دشمن یہ ہمارے اوپر قدرت نہیں پا سکتا. سبحان اللہ. یہ اللہ کرے یہ ہمیں نصیب ہو جائے. ستر العرش مسبول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا. سلمان بھائی یہی توکل کی چاشنی ہے جی، کہ جس کو یہ چاشنی چڑھ جائے نا بس کو گناہ میں لذت محسوس نہیں ہوتی. اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائے. تو اللہ کریم سے لو لگائیں. ٹھیک ہے جی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری عزت کی، ہمارے کردار کی، ہمارے اخلاق کی.
اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور سچی توبہ کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ ہمیں ان سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کال لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ میں کتی والا سے سید زینب الدین تاری بات کر رہا ہوں۔ میری ناز خان بھائی سے ریکویسٹ ہے یہ والا کلام سنا دیجئے۔ سو رب دی مدینے دا سردار بڑا سونا۔ بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ، آباد رہیں، خوش رہیں۔ میسیج ہے جی، یہ کلام سنا دیں تنم فرسودہ جاں پارا، ٹھیک ہے جی، کلام سنا دیں تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہے جی، اب تو بس ایک دن ہو کہ مدینہ دیکھوں، ٹھیک ہے جی۔ اویس بھائی ہیں میر پور خاص سے، مدینے مجھ کو بلا لیں، بہت اداس ہوں میں، کلام سننا ہے ان کو۔ ضلع خوشاب سے میسیج ہے، واہ سبحان اللہ۔ اور شجرائے قادریہ عالیہ اتاریہ کا ایک شعر سنایا کریں، سبحان اللہ، روز ایک شعر۔ عدنان بھائی پہلا شعر آج ہو جائے، اس پر تو عمل ہاتھوں ہاتھ ہی کر دیں۔ شجرائے قادریہ اتاریہ کا پہلا شعر۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ یا مرحبا، سبحان اللہ۔ تو یہ کنٹینیو رہے گا انشاءاللہ، نیت کر لی میں نے، ایک ایک شعر ہم وقتاً فوقتاً لیتے رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، اور کن کاموں سے بچنا چاہیے یہ بیان ہے۔ الحلال بین والحرام بین، حلال کیا ہے یہ بھی بیان کیا گیا ہے، حرام کیا ہے یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ تو جو حلال ہے وہ حلال ہے، اور جو حرام ہے اس سے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، بچنا ہے، اس کے قریب نہیں جانا، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں۔ یہ کلام کی فرمائش ہے، وہ سنا دیں۔ دل میں ہو یاد تیری گوش آئے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ ابھی لے لیں، دل میں ہو یاد تیری گوش تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوش تنہائی ہو، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے یکتائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوش تنہائی ہو، آستانے پہ تیرے سر کو اجل لائی ہو، آستانے پہ تیرے سر کو اجل لائی ہو، اور دل میں ہو یاد تیری گوش تنہائی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خالد بھائی میرا جی چاہ رہا ہے اس کلام کا ایک شعر میں اور پڑھوں۔ عدنان بھی آپ کی اجازت سے، کیا خوب لکھا فرماتے ہیں، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت
شہی کی راحت خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ سعادت ملی بھی ہے، اور جی یہ سعادت ملی بھی ہے، اللہ خاک طیبہ نصیب ہو جائے۔ حاضری تو ماشاءاللہ ہوئی ہے الحمدللہ۔ میں نے کہا کوئی ایسا واقعہ ہوگا تو آپ سنائیں گے۔ اللہ یہ نصیب ہو جائے کہ چین کی نیند بس آ جائے۔ اللہ، اور چین کی نیند سے مراد یہاں یہ ہے کہ بس بندہ بقی شریف میں پھر آگے اس کے بعد چلا جائے، آرزو ہے سینے میں دفن ہو مدینے میں، اللہ نصیب کرے۔ آخر میں کیا لکھتے ہیں کہ بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، ہمری نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو۔ دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، پھر بھی اگر وہ خواب میں آئیں تو عجب کیا، دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو حضور کی محبت کا فیضان نصیب فرمائے۔ حاجی شاہد صاحب سے میں نے یہ کلام سنا تھا خالد بھائی فیصل آباد میں، یہی پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے تھا، اور وہ یادگار کلام ہے، اور آج تک یہ میں جب کہہ رہا ہوں تو وہ سارا منظر جو ہے اس کا وہ میرے ذہن میں۔ مجھے فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر کوئی ملا تھا شاید، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ پروگرام کرنے کے لیے آئے ہیں، ایک اس کی اللہ کی رحمت سے دھوم تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کلام سننا ہے حاجی شاہد صاحب سے۔ نگران پاکستان نظامی کابینہ حاجی شاہد ادام ذلہ اللہ ان کے ذوق میں، ان کی محبت رسول میں اور اضافہ فرمائے، اور اللہ ہمیں یہ صدقہ نصیب فرمائے بزرگوں کا۔ اور پھر میں نے سنا اور ناظرین نے بھی سنا، اور نعت بھی بندہ پڑھے، حضور کے عشق میں ذوق میں روئے بھی، یہ کوئی بندہ حاجی شاہد صاحب سے سیکھے۔ وللہ الحمد، سبحان اللہ۔ امیر سنت کی تربیت کا شاہکار ہیں جی، اللہ پاک امیر سنت کو میرے خضری عطا فرمائے، جو حضور کی محبت کا ایک ذوق ہے، ایک شوق ہے، ایک سوز ہے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہونے والوں کو آپ عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، آمین۔ کال لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ ادنان بھائی آپ سے عرض ہے یہ والا کلام سناتے، مولانا حسن رضا خان کا لکھا ہوا، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ۔ مرحبا، سبحان اللہ، آگے چلتے ہیں۔ یہ کلام سنا دیجئے، کب گناہوں سے کروں گا کنارہ یا رب۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ملتان سے میسج ہے شاکر بھائی کا، سبحان اللہ۔ ان کو کلام سننا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، ٹھیک ہے، مرحبا۔ عدنان بھائی سے گزارش ہے کہ نعت سنائیں، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ یہ الف کے ساتھ عدنان لکھا ہے انہوں نے خالد بھائی، یہ الف سے عدنان نہیں، عین سے عدنان ہے، ایسا ہی عدنان بھی ہے، الف سے بھی ہے، عین سے ہی ہے، عین سے ہی ہے، ٹھیک ہے، اللہ برکت دے آپ کو۔ آگے چلتے ہیں، کلام سنائیں جی، میسج ہے محتاج نظر ہے حال میرا، اللہ برکت دے آپ کو۔ گجرات منگوال سے میسج ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرمائش پوری نہیں کرتے۔ جب فرمائش پوری نہیں کرتے تو اس میں یوں ایک کام کریں کہ کلام چینج کر لیں، کسی اور کی فرمائش کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ میسج ہے، اس میں لکھا ہے آپ میسج تو پڑھ دیتے ہیں، فرمائش پوری نہیں کرتے۔ فرمائش پوری نہیں ہو رہی تو یا تو کلام چینج کر لیں، اچھا کلام بھی چینج نہیں ہو رہا اور فرمائش بھی میں پڑھ بھی رہا ہوں تو نہیں پوری ہو رہی، تب اب دیکھیں تو عدنان بھائی کے اوپر ہے نا کہ وہ کتنے کلام پڑھتے ہیں۔ خالد بھائی قلت وقت بھی ہو سکتا ہے نا، دوبارہ کر دیں فرمائش۔ چلیں یہ بھی ہو گیا یار، اس کو دیکھ لیں، آج تو پڑھ ہی دیں۔ یا خدا حج پہ بلا، آئے ہائے واہ، سبحان اللہ، کیا کلام کی فرمائش کی ہے۔ یا خدا حج پہ بلا،
آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، خدا نصیب کریں، آمین۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی فرمائش میں نے انسسٹ کر کے جو ہے نا وہ عدنان بھائی کو عرض کی ہے۔ آگے چلتے ہیں، مدثر بھائی ہیں پھالیا سے، سبحان اللہ، اور مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ ٹھیک ہے جی، کچھ کلام سنتے ہیں عدنان بھائی سے، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ خدا پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، پھر میسر ہو مجھے کاش وہ خوف عرفات، پھر میسر ہو مجھے کاش وہ خوف عرفات، جلوہ میں مزدلفہ مینا کا دیکھوں، جلوہ میں مزدلفہ مینا کا دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، درود پڑھتے ہی کیسے روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسے روشنی ہوئی ہے، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، صلی اللہ سجا کر طولا بنایا نام محمد، درود پڑھتے ہی کیسے روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسے روشنی۔ سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ سے میسیج ہے ہمارے اختر حسین بھائی کا،
کہہ رہے ہیں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، 2 اشعار یہ بھی ہو جائیں. سبحان اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا یا مرحبا ماشاءاللہ. عجل عجل یا رمضان. سرگودا سے بھی میسج ہے، آئیے فرمائش آپ کی پوری کیے دیتے ہیں جی. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية، عجل عجل يا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، عجل عجل یا 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 رمضان، جان میری تجھ پر قربان، آبھی جا ماغے سبحان، آبھی جا ماغے سبحان، آبھی جا ماغے سبحان، جلدی جلدی آ رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان، جب بھی آتا ہے رمضان، جب بھی آتا ہے رمضان، جب بھی آتا ہے رمضان، جان میں آ جاتی ہے جان، جان میں آ جاتی ہے جان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان، خوب ہے رمضان کی بھی شان، خوب ہے رمضان کی بھی شان، خوب ہے رمضان کی بھی شان، اس میں اترا ہے قرآن، اس میں اترا ہے قرآن، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان، تجھ میں بخشش کا سامان، تجھ میں بخشش کا سامان، تجھ میں بخشش کا سامان، ہے لا ریب مہے غفران، ہے لا ریب مہے غفران، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان،
جان میری تجھ پر قربان 11 ماہ کا تو سلطان 11 ماہ کا تو سلطان 11 ماہ کا تو سلطان فضل رب سے ہے رمضان فضل رب سے ہے رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے برائیوں سے بچتے ہوئے خیر کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کا ادب کرتے ہوئے احترام کرتے ہوئے اس میں عبادتیں کرتے ہوئے اس کو پانے اور اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں, اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں اور برائیوں کے قریب بھی مت جائیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علينا من سنية الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے